عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. اس حدیث کا موضوع بھی یہی ہے کہ جس عورت کو استحاضہ کا مرض لاحق ہو وہ کیا کرے، اور یہ روایت بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ ام حبیبہ کو استحاضہ کا مرض لاحق ہوا. ان ام حبیبہ استحیضت 7 سنین، ام حبیبہ کو 7 سال تک استحاضہ کا مرض لاحق رہا. یہ ام حبیبہ ام المومنین نہیں ہے بنت ابی سفیان، بلکہ ام حبیبہ بنت جہش. یہ 2 بہنیں تھیں، ایک ام حبیبہ بنت جہش اور دوسری زینب بنت جہش. زینب بنت جہش ام المومنین ہے، اور ام حبیبہ کا نام حمنہ تھا، حمنہ بنت جہش، اور یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. انہیں استحاضہ کا مرض تھا، اور زینب کو، دونوں بہنوں کو استحاضہ کا مرض تھا. ام حبیبہ یعنی حمنہ کو یہ مرض 7 سال تک رہا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ استحاضہ کا مرض ختم ہو سکتا ہے. کچھ خواتین ایسی جن کے لیے یہ مرض مستقل ہوتا ہے اور قائم ہی رہتا ہے، اور کچھ خواتین جو ہیں وہ اس سے شفا یاب ہو جاتی ہیں، جیسے کہ حمنہ بنت جہش 7 سال اس مرض میں مبتلا رہیں، اور ان کو استحاضہ کا خون بکثرت آتا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات خون سے لوٹا بھر جاتا تھا، اور 7 سال تک انہوں نے اس مرض کا مقابلہ کیا. فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا عن ذالک، اس مسئلے کی بابت. فامرها ان تغتسل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ تم غسل کرو. غسل کب کرو؟ جب حیض سے فارغ ہو جائے. فقال هذا عرق، فرمایا کہ یہ حیض کا خون نہیں ہے، بلکہ یہ استحاضہ کا خون جو رگ سے خارج ہوتا ہے، جبکہ حیض کا خون رحم سے خارج ہوتا ہے. فکانت تغتسل لکل صلاۃ، تو حمنہ بنت جہش ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھیں. تو کیا ہر نماز کے لیے غسل کیا جائے؟ یہ ان کا اپنا اختیار تھا، اپنی پسند تھی ان کی. یعنی اس میں ظاہر ہے کہ طہارت زیادہ حاصل ہوتی، اور شاید اس بنا پر بھی کرتی ہوں کہ انہیں بکثرت خون خارج ہوتا تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا. تو یہ کچھ شرعی تعین نہیں ہے، پابندی نہیں ہے کہ مستحاضہ ہر نماز کے لیے غسل کرے، بلکہ جب حیض سے پاک ہوئی تو غسل کر لے، اور اس کے بعد زیر جامہ سختی سے لباس پہن کر ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کر لیا کرے. جیسے بعض صحابیات، نبی علیہ السلام کے دور میں تقریباً 17 صحابیات کو یہ مرض لاحق تھا. تو بعض صحابیات روزانہ غسل کرتی تھی، ایک تو ہر نماز کے لیے، اور بعض سے روزانہ غسل کرنا ثابت ہے. اور بعض صحابیات، چونکہ یہ ایک مرض ہے، انہوں نے ترتیب یہ بنائی تھی کہ 2 نمازیں جمع کرتی تھیں، ظہر کو عصر کے ساتھ، اور ان کے لیے ایک غسل کرتی تھی، اور مغرب کو عشاء کے ساتھ ان کے لیے دوسرا غسل، اور فجر کے لیے تیسرا غسل. تو یہ ان کا اپنا اختیار، اپنی ثوابدید ہے، شریعت کی طرف سے پابندی نہیں ہے. لیکن جب غسل ہوگا، بار بار ہوگا، ہر نماز کے لیے ہوگا، ہر روز ہوگا، تو یہ طہارت اور صفائی اور پاکیزگی کے لیے زیادہ کارآمد ہوگا. تو بہرکیف شریعت کی طرف سے یہ پابندی نہیں ہے، لیکن خاتون اگر خود نقایہ اور طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کا اہتمام کرتی ہے تو اس کے لیے جائز ہے.